السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شہکار ناول اناڑی کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر میں بالکل تیار تھا۔ جسمانی طور پر بھی میں ایک کا نہیں دو کا مقابلہ کر سکتا تھا، بشرطے کہ وہ مسلح نہ ہوں۔ میرے پاس کوئی ریوالور نہیں تھا، لیکن لندن میں حاصل کی ہوئی جوڈو کراٹے کی 6 ماہ کی تربیت نے مجھے خالی ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنا سکھا دیا تھا۔ میرے جاپانی استاد کو ہمیشہ ملال رہا کہ میں نے بلیک بیلٹ کے لیے ٹریننگ مکمل نہیں کی، ورنہ مجھ میں ایک قدرتی صلاحیت و لگن موجود تھی۔ محمد عمر میرے لیے نیا نام تھا۔ شہاب الدین کی آمد میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ چیف کی عدم موجودگی میں تنظیم کے قائم مقام چیف کے طور پر کام کر رہا تھا اور کراچی میں رہتا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے میں اسے 20 سال لگے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا اور جب میں تعلیم کے بہانے ملک سے فرار ہوا تھا تو وہ پنجاب کا صوبائی چیف تھا۔ میری اس سے براہ راست شناسائی نہیں تھی کیونکہ میں بہت نچلی سطح کا کارکن تھا اور مجھے سندھ کا چیف کنٹرول کرتا تھا۔ وہ 2 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ شہاب الدین کی آمد سے میں نے اندازہ کیا کہ معاملہ انتہائی اہم اور پرسنل ہوگا، ورنہ اشرف چیتا جیسا کوئی کارکن اس کا پیغام مجھ تک پہنچا دیتا یا مجھے ساتھ لے جا کے شہاب الدین کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں بالکل سامنے صوفے پر تیار بیٹھا تھا۔ میں نے باروب اور پر اعتماد انداز میں کہا، یس۔ شہاب الدین مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ چیف کے مقابلے میں اس کی شخصیت زیادہ متاثر کرنے والی تھی۔ وہ گورا چٹا اور وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ خوش پوش بھی تھا اور ہمیشہ سوٹ میں نظر آتا تھا۔ امپورٹڈ کپڑے کے سوٹ بہترین سلے ہوتے تھے اور وہ ٹائی بھی بہت سلیقے سے استعمال کرتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ وہ مہذب اور خوش اخلاق بھی تھا اور بہت اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ شائستہ اور نرم خو شخصیت کے پردے میں کتنا شفاق اور عیار شخص چھپا ہوا ہے۔ تنظیمی امور اور ڈسپلن کے معاملے میں وہ انتہائی سخت گیر تھا اور معاف کرنے کا قائل بھی نہ تھا۔ وہ بڑی شرافت سے مسکراتے ہوئے کسی بھی دوست یا دشمن کے لیے سزائے موت کے احکامات جاری کر سکتا تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ معمولی غلطی پر وہ کیا کارروائی کرے گا۔ چیف کی نمبر 1 کی پوزیشن اپنی جگہ تھی، مگر اس کا تاثر ایک فیملی کے سربراہ جیسا تھا جو بیک وقت سختی سے بھی کام لیتا تھا مگر نرمی برتنا بھی جانتا تھا۔ مشہور یہی تھا کہ سختی کے لیے وہ شہاب الدین کے ذریعے احکامات پر عمل درآمد کراتا تھا۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ شہاب الدین کا اٹھ کر استقبال کیا اور ہاتھ ملا کے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، مگر وہ میرے مقابل بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے چائے کے لیے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ چائے میں ضرور پیوں گا اور آپ کا تھوڑا سا ٹائم بھی لوں گا۔ آپ؟ اس کے طرز تخاطب نے مجھے حیران کیا۔ سوائے چیف کے وہ کسی کو آپ نہیں کہتا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے زحمت کی یہاں آنے کی؟ اس نے کہا، مجھے آنا پڑا۔ چیف نے کہا تھا کہ میں خود آپ سے ملاقات کر کے صورتحال واضح کر دوں۔ اگر آپ چیف سے مل لیتے تو وہیں بات ہو جاتی اس مسئلے پر۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ؟ اور چیف سے میں کیسے ملتا؟ مجھے تو واپس آنا تھا، میرا پروگرام طے تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہ بات ہمیں دیر سے معلوم ہوئی، پھر بھی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کچھ دن اور لندن میں قیام کی مدت بڑھا دیتے؟ اس کا یہ مؤدب اور عاجزانہ لہجہ میرے اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں منتظر تھا کہ کسی بھی لمحے وہ اتنی ہی شرافت سے اور نرمی سے بات کرتے کرتے کہے گا کہ رفیق صاحب، آپ تو جانتے ہیں تنظیم میں حکم عدولی ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ چیف کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ
آپ نے یہ پیغام پہنچانے والے اشرف کو مارا اور لندن سے بھاگ اٹھے۔ اب آپ کو مرنا پڑے گا۔ روم سروس کا ویٹر چائے لایا تو میں نے اسے ایک کپ بنا کے پیش کیا۔ سوال یہ ہے شہاب صاحب کہ لندن میں مجھے کوئی ایسا کام نہیں تھا، تو پھر میں وہاں کیوں رکتا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر آپ کا چیف سے ملنا ضروری تھا۔ آپ کا یوں فرار ہونا قطعی نامناسب بات تھی۔ ہیں فرار ہونا؟ لا حول بلا قوت۔ شہاب صاحب، میں بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آیا ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اشرف چیتا آپ سے نہیں ملا؟ اس کے شک و شبے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ کیا وہ ایسا کہتا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے ظاہری بے نیازی سے پوچھا، کیا مطلب؟ شاپ نے چائے کی پیالی میز پر رکھ دی۔ دماغ کی چوٹ سے اس کی یادداشت اور گویائی متاثر ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ خوشخبری تھی کہ اشرف چیتا مرا نہیں تھا اور مجھ پر قتل کا کوئی الزام نہیں تھا۔ میں نے اس کا سر بڑے انتقامی جذبے کے ساتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ اندر سے الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ خدا کرے اس کی یادداشت روٹ کے میں کے جانے والی بیوی کی طرح کچھ عرصے بعد واپس نہ آ جائے، طلاق لے کر جانے والی بیوی کی طرح کبھی نہ آئے۔ اب میں نے سادہ اعتماد کے ساتھ اداکاری کی۔ اشرف چیتا؟ یہ وہی تو نہیں ہے جو پہلے چیف کا باڈی گارڈ تھا؟ وہ زندہ ہے؟ شہاب الدین نے سر ہلایا۔ 2 سال سے وہ بھی لندن میں تھا۔ چیف نے اسے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اچھا، میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کب؟ کل رات۔ آج صبح پولیس نے اسے اپنی گاڑی میں بے ہوش پڑا ہوا پایا اور اسپتال پہنچا دیا۔ کسی نے اس کو بڑی بے رحمی سے مارا۔ میں نے کہا، چیتا تو خود بڑا خونخوار تھا، اسے کس نے مارا؟ یہ تو وہ خود ہی بتائے گا۔ پولیس نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا، لیکن 4 گھنٹے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اس نے کسی کو پہچانا نہیں اور اپنا نام تک نہیں بتا سکا۔ میں نے واجبی سی دلچسپی سے کہا، وہ ایکٹنگ تو نہیں کر رہا تھا؟ شہاب الدین نے کہا، اول تو اسے ایکٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر ایکٹنگ چلتی بھی نہیں، ڈاکٹر سمجھ جاتے۔ اچھا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کی ایسی حالت کب تک رہے گی؟ میں نے کہا، یہ پاگل پن عارضی ہے یا مستقل؟ فی الحال کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اچانک ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہونے میں اسے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا، 6 سال بعد چیف کو میرا خیال کیسے آ گیا تھا؟ کیوں بھیجا گیا تھا اشرف کو میرے پاس؟ شہاب الدین نے پہلو بدلا اور جیب سے سگریٹ نکال کے اخلاقاً سوال کیا، آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ؟ ایک میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، تھینکس، میں نہیں پیتا، لیکن آپ جاری رکھیں۔ شہاب الدین نے سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں آہستہ آہستہ خارج کیا۔ آپ نے تنظیم کے لیے بڑے جوش اور ولولے سے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن پھر آپ اچانک امریکہ چلے گئے۔ میں نے کہا، جی، والد چاہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ آپ نے ہارورڈ سے MBA کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے آپ لندن میں تھے۔ آپ کو تنظیم میں اعلیٰ عہدہ دیا جا سکتا تھا۔ آپ لندن میں چیف کے مشیر اعلیٰ ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا، اب میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے والدین کی عمر کافی ہے اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ورنہ لندن میں وہ نہ رہ سکتے تھے اور نہ ہی امریکہ میں، اسی لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ حالانکہ میرے لیے ترقی کے بہت اچھے مواقع تھے۔ شہاب الدین نے سر ہلایا۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ خود چیف آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم ہرگز آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایک کام ایسا تھا جو آپ ہی کر سکتے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، شہاب الدین صاحب، آئی ایم سوری، فی الحال میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تنظیم کو وقت دوں۔ یہ کام ایسا نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہوگی، شہاب الدین نے کہا اور پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔
لندن میں آپ کی ایک دوست ہیں جو پہلے عائشہ ارنسٹ تھیں، اب مسلمان ہونے کے بعد عائشہ خاتون ہو گئی ہیں۔ میں نے عائشہ کے نام پر اپنے اضطرابی رد عمل کو چھپانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کی انفارمیشن درست ہے، وہ مسکرایا۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ آپ کے ساتھ ہی پاکستان آنے والی تھیں اسی فلائٹ سے۔ یہ بھی ٹھیک۔ چیف کو آپ کے اور عائشہ کے قریبی تعلقات کا علم اچانک ہوا اور آخری دن اس وقت یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کو روکا جائے۔ اشرف اسی لیے گیا تھا مگر بدقسمتی سے آپ تک پہنچ نہیں پایا۔ مس عائشہ کیوں نہیں آئیں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا، کیا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہماری معلومات کے مطابق عائشہ نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئی تھی۔ شہاب الدین نے میری بات کو قابل غور نہیں سمجھا۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے والدین راضی نہیں تھے۔ ہماری انفارمیشن مکمل ہے رفیق صاحب، مگر میں یہاں آپ کے لو افیئر پر بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ شہاب الدین نے اچانک پینترا بدل لیا تھا۔ میں نے محتاط ہو کے کہا، پھر آپ بھی فرمائیے، بات کیا ہے؟ شہاب الدین نے کہا، عائشہ کے والد لارڈ کا برطانوی ہوم آفس میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ وہ خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے مشیر برائے ساؤتھ ایشیا بھی ہیں۔ مجھے اس تمید کے ساتھ ہی صورتحال کی ایک تصویر نظر آنے لگی، مگر میں نے شہاب الدین کو بولنے دیا۔ ایک زمانے میں برطانیہ جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر سیاسی پناہ بھی حاصل کر لی تھی، مگر اب بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا چیف کے لیے کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے؟ برطانوی حکام ان کی سیاسی پناہ کی مدت میں توسیع نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، چیف کو کوئی پرابلم نہیں، اسے تو برطانوی شہریت دینے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ مسئلہ ہے 3 افراد کا، ایک میں ہوں، ایک پنجاب کا موجودہ صوبائی آرگنائزر ہے کامیشا، اور تیسرا ہے اشرف۔ میں نے کہا، اشرف کو اب پولیٹیکل سے زیادہ شاید مینٹل اسائلم کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو؟ اسے کیا فرق پڑے گا اگر پاگل خانہ ولایتی نہ ہو؟ شہاب الدین نے کچھ دیر بعد کہا، ہم ایک بہتر آپشن پر بھی متفق ہیں۔ ایک پاگل کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، پاگل خانے میں ہے یا قبرستان میں، ہم اسے صحیح جگہ ضرور پہنچا دیں گے۔ نہ اس کے لیے پرابلم رہے گی اور نہ ہمارے لیے۔ صفا کی شہاب الدین کی بے رحم فطرت کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو ظاہر میں انتہائی مہذب نظر آنے کے باوجود اپنے باطن میں کسی خونخوار درندے سے کم نہ تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو تاش کی بازی کھیلتے ہوئے یا فیملی کے ساتھ ڈنر ٹیبل سے 2 منٹ کے لیے اٹھ کے جا سکتا تھا اور کسی کے سر میں گولی مار کے واپس آتے ہی پتے اٹھا کے بازی یا اسی خوشگوار موڈ میں کھانا جاری رکھ سکتا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اشرف چیتا ٹھیک نہ ہوا تو اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ وہ انسان نہیں، تابعداری کی ایک مشین تھا، جو خراب ہو جائے تو اسے جنک یارڈ میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ کیا سوچنا کہ اس مشین نے کتنا عرصہ کیا خدمات سر انجام دی تھیں۔ پھر پرابلم رہ جائے گی میری اور کامیشا کی۔ ہم دونوں کی درخواست سال بھر سے زیر غور ہے، اور اگر فائل کو آگے بڑھانے کے لیے دھکا نہ لگایا گیا تو وہ وہیں رکھی رہے گی۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ نیگیٹو ریمارکس کے ساتھ واپس کر دی جائے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے متوازی دوسرا مسئلہ ہے ہمارے 2 سیاسی حریفوں کا۔ ان کے لیے بھی سیاسی پناہ پر غور ہو رہا ہے، اور شاید زیادہ ہمدردی کے ساتھ۔ کچھ رپورٹس ہیں ایمنسٹی کی اور ایک نیوز رپورٹر کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد سرکاری مشینری کی مدد سے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی، اور اس میں بڑا مبالغہ ہے۔ یہ میڈیا والے آخر سمجھتے کیوں نہیں کہ ہمارے کلچر کی ایسی ہی روایات ہیں؟ خود ہمارے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا، آج ان کی باری آ گئی تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ شہاب الدین نے میرے تبصرے کو نظر انداز کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
کہ ہمارے حریفوں کی درخواست مسترد کر دی جائے، پھر حکومت کے پاس 4 نہیں صرف 2 کیس رہ جائیں گے۔ کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ 2 کیس یہیں ختم کر دیے جائیں؟ میں نے کہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ وہ روپوشی میں چلے گئے ہیں۔ اب ساری سچویشن سامنے آ گئی ہے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے براہ راست تو کچھ نہیں کر سکتے آپ، یہ کام کرنا ہوگا لارڈ ارنسٹ کو۔ وہ ایک انتہائی مضبوط کردار کا آدمی ہے۔ مضبوط کردار والے آدمی کی کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ شہاب الدین مسکرایا۔ لارڈ ارنسٹ کی کمزوری ہے اس کی اکلوتی بیٹی۔ میں صدمے اور غصے پر قابو پانے کی کوشش میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے 10 تک گنا اور اٹھ کر پانی پیا۔ میں شہاب الدین کو گالیاں دے کے اور جوتے مار کے نکالنے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے مستقبل کو تباہ کر دے۔ بالآخر میں نے کہا، آپ چاہتے ہیں میں عائشہ کو مجبور کروں؟ ہاں، وہ دوست ہے تمہاری، بلکہ دوست سے بھی زیادہ۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر روم سروس کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد کہا، شہاب الدین، شاید آپ کو پوری صورتحال کا اندازہ نہیں۔ آپ کی سیکریٹ سروس یقیناً بہت فعال تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، مگر وہ میرے روز و شب کے ہر لمحے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس حد تک کہ انہیں میرے نجی معاملات کی خبر بھی ہوگی۔ لیکن اصل صورتحال مختلف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عائشہ نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ اسے مجھ سے محبت تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جذبات تو آج بھی وہی ہیں، وہ بولا۔ رائٹ، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا اور نہ کبھی سوچا۔ میں نے ہمیشہ عائشہ کو سمجھایا کہ میں اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور الٹا مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ میرے ساتھ پاکستان میں خوش رہے گی، خواہ میرے گھر، خاندان اور معاشرے کا ماحول کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، خواہ میں دوسری، تیسری یا چوتھی شادی بھی کر لوں۔ وہ ایک پاگل اور جذباتی لڑکی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایک ہی شادی کروں گا، مگر اس کے لیے میں کسی اور کے ساتھ جذباتی عہد کر چکا ہوں۔ مگر عائشہ ان دلائل اور حقائق کو تسلیم ہی نہیں کرتی، کسی کی نہیں سنتی۔ اس کی ماں میری دشمن ہو رہی ہے، جیسے میں اس کی بیٹی کو ورغلانے کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں اس کی طرف سے اب بھی، حالانکہ میں عائشہ کو چھوڑ آیا ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس سے کسی قسم کا تعلق رکھوں۔ عائشہ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میری شریک حیات کون ہوگی، لیکن اس کے پاگل پن کا میں کیا علاج کروں؟ بالآخر میں نے یہی سوچا ہوا ہے اور مجھے خدا سے پوری امید ہے کہ وہ مایوس ہو کے میرا خیال چھوڑ دے گی۔ وقت ہر زخم کا علاج کر دیتا ہے۔ شہاب الدین نے سر ہلایا۔ اور ہمارا کام اس وقت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے۔ روم سروس کے ویٹر نے کافی لانے کی اجازت طلب کی اور اس کے واپس جانے تک مجھے اپنے خیالات کے انتشار پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر میں نے کہا، شہاب الدین صاحب، اگر عائشہ میری بیوی ہوتی یا میرا اس کے ساتھ جذباتی رشتہ ہوتا تو اور بات تھی۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سمجھنے کی کوشش آپ کریں رفیق صاحب، آپ یقیناً اس پوزیشن میں ہیں آج، اور نہیں ہیں تو آ جائیں۔ آپ اس تعلق کو بحال کریں، عائشہ کو یقین دلانے کے لیے عقل استعمال کریں کہ آپ کے خیالات بدل گئے ہیں یا حالات بدل گئے ہیں، اب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے مگ کو دھڑ سے میز پر رکھ دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ بہت آسان ہے رفیق صاحب، وہ سکون سے بولا۔ میں نے کہا، نو، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوجھل خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس میں شہاب الدین کافی پیتا رہا۔ کافی ختم کر کے اس نے سگریٹ جلائی۔ مسٹر رفیق، یہ فیصلہ اتنی جلدی میں نہیں کیا جا سکتا، آپ سوچ لیں۔ مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے برہمی سے کہا۔ اچھا، مجھے صرف 5 منٹ دیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے۔ آپ کی فلائٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ درمیان میں آپ نہیں بولیں گے۔ عملی زندگی میں ہر شخص جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنے اور دوسروں کے نفع نقصان کو عقل کی ترازو میں تول کے کرتا ہے۔ یہ تو سوچنا ہی پڑتا ہے کہ 2 ناقابل قبول
خرابیوں میں سے کسے قبول کیا جائے؟ آپ ایک جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے اپنے، عائشہ کے اور دوسرے بہت سے لوگوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کو بچانا پسند کریں گے، یا اپنے اصولی موقع پر قائم رہیں گے؟ آپ کے نزدیک کیا بہتر ہے، وہ سچ جس میں خرابی ہی خرابی ہے، یا وہ جھوٹ جس میں سب کا فائدہ ہے؟ میں نے کہا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا؟ آپ خود۔ یہاں آپ کا مستقبل ہے، اس کے ساتھ آپ کے والدین کی خوشیاں جڑی ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا، یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ یس، یہ دھمکی ہے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، عائشہ کے لیے اور فریال کے لیے۔ اس نے جذبات سے آری سرد لہجے میں کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں؟ میرا خون سرد پڑنے لگا۔ مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میری حیثیت چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے جیسی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ میں ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ شہاب الدین بولتا رہا، لیکن آپ نے ہمارا کام کرا دیا، تو مجھے چیف کی طرف سے آپ کو تحفظ کی پوری ضمانت فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی بے خوفی کے ساتھ اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ یہ چیف کا ذاتی وعدہ ہے جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں منجمد بیٹھا اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ آپ کا طریقہ کار بہت آسان ہوگا۔ آپ عائشہ کو یقین دلائیں کہ آپ اس سے شادی کر کے اسے پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فریال آپ کو مل نہیں سکتی اس کے ہونے والے شوہر صفدر سلطان کی وجہ سے۔ آپ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ ایسا کہیں یا کچھ اور، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ عائشہ کو یقین دلانا آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے والدین پریشان ہوں گے، والدہ زیادہ پریشان ہوں گی، پھر وہ اپنے شوہر کو پریشان کرے گی۔ آپ اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیں کہ شوہر سے ہمارا کام کرا دے، تو آپ عائشہ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ اب یہ جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے تو مجبوری ہے۔ عائشہ کو ایک صدمہ اور ہوگا، مگر جیسا کہ آپ نے کہا، وقت سب کا علاج کر دیتا ہے۔ وہ روئے گی، آپ کو مکار دھوکے باز کہے گی اور بالآخر صبر کر کے خاموش ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے جو مستقبل میں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اپنی بات واضح کر دی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا، چیف کو بتا دینا کہ میں اپنے انکار پر قائم ہوں۔ وہ مسکرایا۔ انکار کو اقرار میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کے پاس سوچ بچار میں ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو ہوم آفس سے ہمارے مفادات کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے اور آپ کو تمام عمر افسوس رہے کہ آپ نے جذباتی رو میں بہہ کے یہ موقع گنوا دیا۔ نقصانات فوراً ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو اتنی غیر عملی اور خود غرضی نہیں دکھانا چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیں۔ ان کا آپ سے رشتہ اور تعلق ہی ان کی بدبختی ہو جائے۔ شائستہ لہجے اور مہذب الفاظ میں یہی دھمکی کوئی جاہل بدماش دیتا تب بھی یہی مطلب ہوتا کہ جب ہم اس بڑھاپے میں تمہاری ماں کو وحشی درندوں کے حوالے کر دیں گے اور تمہارے باپ کی لاش کے ٹکڑے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ جس دن عائشہ اور فریال کی آبرو کے لہو سے ایک داستان عبرت شہر کی دیواروں پر لکھی جائے گی، تب تمہیں اپنے انکار کی قیمت معلوم ہوگی۔ یہ سب اور اسے کہیں زیادہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں صرف جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی میں کسی پتھر کے بت کی طرح بے سو حرکت بیٹھا رہا۔ میرے اعصاب بالکل منتشر ہو چکے تھے اور میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور میرا وجود غیظ و غضب کی خوفناک آگ میں چل رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیف اور شہاب الدین جیسے تمام شیطانوں کو نیست و نابود کر دوں
جو اس ملک کے شریف انسانوں کے لیے خوشی اور خوشحالی کے خواب کو عذاب کر رہے تھے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس وقت میرے پاس کوئی ریوالور نہیں تھا، ورنہ شاید ایک جنونی کیفیت میں میرے ہاتھوں شہاب الدین کا خون ہو جاتا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نہ جانے کتنی دیر انتقامی جذبات اور اپنی بے چارگی کی اذیت میں مبتلا رہا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرے فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے یاد دلایا کہ مجھے ایئرپورٹ لے جانے والی گاڑی آ گئی ہے۔ ڈرائیور وعدے کے مطابق نہ آتا تو شاید میں اپنی فلائٹ بھی مس کر دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہوٹل سے سب کو فون کروں گا، میرے والدین کو یقیناً میرے فون کا انتظار ہوگا۔ فلائٹ انکوائری سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں۔ اب وہ زیادہ بے چین ہوں گے۔ یہ میرا فرض تھا کہ ان کے انتظار کی بے قراری کو کچھ کم کرتا۔ میرا ارادہ فریال سے، عائشہ اور مارتھا سے بات کرنے کا بھی تھا، مگر شہاب الدین نے میرے سارے پروگرام کو تہس نہس کر دیا تھا۔ تاہم اس کا آنا غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ نہ آتا تو کسی دوسرے کے نام سے چیف کا کوئی اور نام وہاں پر آتا اور مجھ پر واضح کرتا کہ لندن سے فرار ہو کے میں نے اپنے پاؤں پر کس طرح کلہاڑی ماری ہے۔ جہاز میں بیٹھ جانے کے بعد میں نے اپنے منتشر خیالات کو کنٹرول کیا۔ میں نے سوچا کہ میرا یہ رد عمل مجھے کمزور کر رہا ہے اور اس رویے کے ساتھ میں اپنے تحفظ کی جنگ میں ناکامی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میری پشت پناہی کرنے والی امریکہ یا اسرائیل جیسی کوئی طاقت نہیں، اور نہ ہی کوئی مافیا کہ میں جہاں چاہوں اپنے میدان کارزار کو منتخب کر لوں۔ چنانچہ مجھے عقل سے قوت حاصل کرنا ہوگی، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا۔ اچھی بات یہ تھی کہ مجھے مہلت مل گئی تھی، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چیتے جیسا کوئی جانور اب تک مجھے چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ چیف نے ایسے بہت سے خونی درندے قابو کر رکھے تھے۔ بغاوت اور حکم عدولی پر مجرموں کو وضاحت کا موقع دیے بغیر سزائے موت دینا ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ایک انتظامی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ چیف نے اپنی غرض سے مجھے ایک آفر کی تھی۔ یہ مشکل آزمائش ضروری تھی، لیکن آنے والے دن سے امید کی جا سکتی تھی کہ خدا کوئی وسیلہ پیدا کر دے کہ میں بچ جاؤں۔ اس خیال نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ کراچی سے لاہور تک صرف 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، جس میں مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں والدین اور استقبال کے لیے آنے والوں کے سامنے رونمائی کروں تو پریشان اور بدحواس نظر نہ آؤں۔ مجھے ریسیو کرنے کے لیے سارا خاندان ایک ہجوم کی صورت میں موجود تھا۔ قریبی عزیزوں کا آدھی رات کے وقت وہاں ہونا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے والوں میں دور دراز کے ایسے چاچے مامے اور ان کے لواحقین شامل تھے جن سے پہلے ملاقات ہوتی تھی تو کسی کے سوئم چہلم پر یا برات ولیمے کے اجتماع میں۔ اب بہت حوصلہ مند تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے گلے لگاتے ہوئے وہ شدید جذباتی ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر وہ مسکراتے رہے۔ اماں کے آنسو پونچھنے میں مجھے دیر لگی۔ اس کے بعد خیر مقدم کا مقابلہ شروع ہوا تو پروٹوکول کو نظر انداز کر دیا گیا اور دھینگا مشتی شروع ہو گئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے۔ میرے گلے میں ہاروں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اگلے امیدوار نذیر چچا تھے، جو ایک کوالیفائڈ اور مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے خاصے کامیاب پیر تھے۔ انہوں نے دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے اور آنکھیں بند کر کے کوئی وظیفہ پڑھا اور دم کرنے کے لیے پھونک ماری تو میرے چہرے پر ان کے تھوک کی ایک پھوار سی پڑی جس میں پان کا رنگ بھی شامل تھا۔ سو میں نے کالر پر سرخ ذرات دیکھے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ بالکل نئی قمیض میں نے ہیئر سے 80 پاؤنڈ میں لی تھی۔ تقریباً نصف درجن بزرگ فارغ ہوئے تو 1 درجن کزن مجھے نچوڑنے آئے۔ ان کے پیچھے خواتین کا اجتماع تھا جو کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح بنا سنوار کے لائی تھیں جیسے ایک نظر دیکھتے ہی میں سب پر فریفتہ ہو جاؤں گا تو بیک وقت 4 عقد کر لوں گا۔ بالآخر ابا مجھے ان خیر خواہوں کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب رہے اور ایک جلوس کی شکل میں میری روانگی ہوئی۔
گھر پہنچ کر میں سب سے پہلے دادی سے ملا تو انہوں نے کرسی سے اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا۔ تو آ گیا نمونے؟ بہت اچھا کیا، میری آس نہیں توڑی۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رات 2 بجے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب کی یہ آرزو تھی کہ مجھ سے مزید باتیں کی جائیں، مگر دادی نے سب کو ڈانٹ لگائی کہ رفیق کو سونے دو، باتیں کرنے کو تو عمر پڑی ہے۔ اپنے پرانے بیڈ روم میں آ کر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ میں سونے کی کوشش میں جاگتا رہا۔ میرا ذہن ایک بار پھر پریشان کن خیالات کی طوفانی یلغار کا شکار تھا۔ ہر طرف سوالیہ نشانات یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے میں ہر طرف سے بند دیواروں کے حصار میں ہوں اور فرش پر کل بلانے والے سینکڑوں سانپ اپنا پھن اٹھائے پھنکارنے لگے ہوں۔ آخرکار ہار مان کے میں نے سونے کی کوشش ہی ترک کر دی اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے باہر جھانک کے دیکھا تو مجموعی صورتحال اطمینان بخش نظر آئی۔ نچلی منزل پر 3 بیڈ روم تھے۔ میرا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم ملحق تھا۔ میں دبے پاؤں لاؤنج سے گزرا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ یہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ صرف ملک کے اندر تک محدود تھی۔ بین الاقوامی کال کے لیے آپریٹر سے رجوع کرنا ضروری تھا۔ میں نے اسے مارتھا کا نمبر دیا اور 10 منٹ انتظار کرتا رہا۔ پھر دوبارہ درخواست کی تو اس نے نمبر فوراً ملا دیا۔ مارتھا کے لیے میری کال بہت غیر متوقع تھی۔ رسمی سی باتیں کرنے کے بعد میں نے دوسری ٹرنک کال عائشہ کو کی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ دوسری طرف سے ریسیور عائشہ کی ماں نے اٹھایا۔ تم؟ اس نے میری آواز پہچانتے ہی گالی دینے کے انداز میں کہا، آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں عائشہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تم سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ریسیور اسے دے دو۔ اس نے جھلا کے کہا، آخر تم ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا، یہ ایک فلسفی نے کہا تھا کہ اکیلا صرف شیطان ہوتا ہے یا جانور۔ وہ چلانے لگی، یہ راسکل، میں سمجھتی تھی کہ تم سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، تم دفع ہو گئے، ورنہ میں ضرور تمہیں قتل کرا دیتی۔ تم صرف دھمکیاں پہنچاتی رہو، لیکن میں نے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو مطلع کر دیا تھا کہ میری وفات کے اسباب پراسرار ہوں، تو فوراً اور تفتیش کا تکلف کیے بغیر لیڈی سیلیا کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جائے۔ کیا اب تم عائشہ کو بلاؤ گی؟ نہیں آ سکتی عائشہ، وہ چیخ کر بولی، وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہیں؟ وہ اسپتال میں ہے، داخل ہے وہاں، تمہاری وجہ سے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کمینے کالے آدمی، حوث پرست لالچی انسان، تم نے اسے برباد کر دیا۔ تم ایک عالی نسب اور خاندانی رئیس لڑکی سے سب کچھ تو چھین چکے ہو، اس کا مذہب، ہم سے رشتہ، اب کیا اس کی زندگی لوگے؟ لیڈی سیلیا، اپنی فضول بکواس بند کرو۔ یہ بکواس نہیں ہے اور نہ ہی فضول ہے، حقیقت ہے۔ تم عیشا جیسی خوبصورت اور گوری لڑکی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تم اس کے باپ کے تنخواہ دار ملازم، کاروبار کے مالک بننا چاہتے تھے، خاندانی کہلانے کے خواہش مند تھے۔ تم نے پاگل کر دیا اسے۔ ضرور تمہارے پاس کسی پراسرار کالے جادو کی طاقت ہے۔ میں نے کہا، یہ طاقت ہوتی میرے پاس تو میں نے کب کا تمہیں اپنی پالتو کتیا بنا کے تمہارے بھونکنے والے گلے میں پٹا ڈال دیا ہوتا۔ ظاہر ہے اس عزت افزائی کے بعد وہ مجھ سے بات جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور مجھے اس عورت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے عائشہ کے اسپتال میں ہونے کی خبر دے کر مجھے شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس اندیشے نے میرے ذہن کو جکڑ لیا تھا کہ ہو نہ ہو معاملہ سنگین ہے۔ عائشہ کل تک ٹھیک تھی، اچانک کسی عام بیماری میں مبتلا ہو کے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکتی۔ ضرور اس نے مایوسی اور ڈپریشن کی انتہائی کیفیت میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہوگی۔ ایئرپورٹ آتے ہوئے میں اس کو ساتھ لانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ پاگل لڑکی حقیقت سے سمجھوتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس یقین کی شکست نے اسے مار دیا۔ جذباتی موت کے بعد اس نے اپنے جسم کو قید حیات سے آزاد کرانے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے میں دیر نہیں لگائی۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں نے لارڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آپریٹر نے کہا کہ موبائل نمبر کی کال بک نہیں ہو سکتی۔
معلوم نہیں وہ مجھے ٹال رہی تھی یا پھر ایسا ہی تھا۔ مجھ پر سخت جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کرنے کا سوچا اور بالآخر میں نے سوشی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو مسز ایلیٹ تھی اور عائشہ کے باپ کی کمپنی میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ میری باس بھی تھی مگر اس سے زیادہ دوست تھی اور طبعاً ایک فرشتہ سیرت لڑکی تھی۔ میرے فون پر وہ جتنا حیران ہوئی اتنی ہی خوش ہوئی۔ رفیق، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا سوشی، ایسا نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ بولو، میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھو، ابھی مجھے لیڈی سیلیا نے ایک بری خبر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عائشہ اسپتال میں داخل ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سوشی پریشان ہو گئی۔ یہ اس نے نہیں بتایا۔ اب تم لارڈ ارنسٹ کو فون کرو، اس وقت وہ گھر پر نہیں ہوگا۔ اسے موبائل فون پر بات کرو، یہاں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں اسے بات نہیں کر سکتا۔ تم اس سے عائشہ کے بارے میں معلوم کرو اور پھر فون کر کے مجھے بتاؤ۔ اوکے، اپنا نمبر لکھواؤ، وہ بولی۔ میں تو خود بہت تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ ریسیور رکھ کے میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ راجہ عام طور پر اس وقت تک فارغ ہو کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ اخبار کی آخری کاپی پریس میں جانے کے بعد اس کے لیے کوئی کام نہیں رہتا تھا، لیکن اخبار کے دفتر سے وہ پریس کلب جا کے بیٹھ جاتا تھا، جہاں دوسرے اخباروں میں کام کرنے والے بھی تھکے ہارے پہنچتے تھے۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کی ہیلو کے جواب میں نے کہا، الو آ گیا آشیانے میں؟ وہ بولا، الو کا پٹھا بھی آ گیا واپس۔ میں نے کہا، کیا کر رہا ہے تو؟ کون ہے تیرے ساتھ؟ کوئی نہیں یار، کیا تو نے کوئی زنانہ آواز سنی تھی؟ سمجھ لے کہ ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا تھا۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ میں نے کہا، دیکھ، اپنا ڈرامہ ختم کر، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابے سمجھا کر، 12 ہفتے بعد کی ڈرامہ چلا ہے، فل آف رومانس اینڈ سسپینس۔ میں نے کہا، تیرا تو دوسرا ڈرامہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد۔ میں بہت پریشان ہوں مہاراجا۔ وہ خفا ہونے لگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے، پیدائشی ہے پریشان، اور اگر پریشان نہ ہو تو تیرا خاتمہ بگڑ جاتا ہے۔ پہلے وہاں پریشان تھا، اب پریشانی کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں آ گیا ہے ہمیں پریشان کرنے۔ فیکے پتر، اپنا تخلص پریشان کر لے، رفیق احمد پریشان۔ میں نے کہا، اچھا دوست، میں آ جاتا ہوں تیرے ڈرامے کی آخری قسط میں فلن بن کے، ابھی 10 منٹ میں۔ اس نے جلدی سے کہا، ابھی نہیں یار، میں آ رہا ہوں نا، بس 1 گھنٹے کے اندر اندر، بائے۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مجھے ابا جی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا، جی، وہ کچھ دیر سے سونے کی عادت تھی نا لندن میں، اور 5 گھنٹے کا فرق بھی ہے۔ آپ کیوں جلدی اٹھ گئے؟ جلدی کہاں، اسی وقت اٹھتا ہوں نماز کے لیے۔ ڈرائنگ روم میں روشنی نظر آئی، وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے کے مقابلے میں وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ زیادہ بوڑھے اور تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ نیند اب پہلی جیسی نہیں رہی، کم آتی ہے، وہ بولے۔ میں نے کہا، صحت کی طرف سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ کا احسان ہے، دوا لیتا رہتا ہوں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہاں، تمہاری امی کچھ نہیں کرتی، نہ خوراک کم کرتی ہیں اور نہ چلنا پھرنا ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے سے تو جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے، شوگر بھی بڑھ جاتی ہے کبھی۔ وہ سو رہی ہیں؟ نہیں، نماز کے لیے ساتھ ہی اٹھتی ہیں۔ میں مسجد چلا جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو باہر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، دن ایسے ہی گزارتے ہیں، کوئی کام مصروفیت تو ہے نہیں۔ اسی وقت امی چائے کی ٹرے کے ساتھ اندر آ گئیں۔ ہم نے ایک ساتھ چائے پی۔ انہوں نے اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے اتنی خوشی ہے کہ تو واپس آ گیا۔ میں نے کہا، کیسے نہ آتا، ایسے کب تک چل سکتا تھا کہ آپ یہاں رہیں اور میں لندن میں رہوں؟ اب تو حکم تھا آپ کا۔ ابا جی نے کہا، ہم تو سوچنے لگے تھے کہ لندن ہی چلے جائیں، تمہارا مستقبل کیوں خراب کریں، صرف اس لیے کہ یہاں ہم اکیلے ہیں، تم کو آنے پر مجبور کریں۔ امریکہ میں واقعی مشکل تھا، لیکن لندن تو سنا ہے کراچی لاہور جیسا ہے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے،
اس کے کچھ حصے واقعی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ لاکھوں انڈین اور پاکستانی ہیں، وہی کلچر نظر آتا ہے۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ ابا نے کہا۔ میں نے کہا 3 ہفتے تک کام چلا سکتے ہیں وہ، لیکن اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، اس کی اب ضرورت بھی نہیں۔ تمہارے ٹیلنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا بن سکتے ہو، ایک بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ۔ یہ حویلی اور زمین کا قصہ کیا ہے ابا؟ میں نے کہا۔ قصہ تو بہت لمبا ہے، 100 سال کی تاریخ ہے اور ریسرچ کا موضوع ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پیش آئے تھے۔ موقع ملا تو سب کو ترتیب سے اکٹھا کر کے کوئی کتاب لکھوں گا۔ ابھی تم مختصراً اتنا سمجھ لو کہ اب تک کسی دعوے کے بغیر ہمیں ایک بہت بڑی جاگیر مل گئی ہے، جیسے کسی کو مدفون خزانہ مل جائے یا کسی کے نام کروڑوں کی لاٹری نکل آئے۔ آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں؟ ابا نے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ شروع میں تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اور یقین ہی نہیں آتا تھا، مگر اب کوئی شک نہیں رہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں تھا۔ تمہارا وہ دوست ہے نا راجا، اس نے ایک لا فرم کا حوالہ دیا۔ وہ مختلف مالیاتی معاملات میں قانونی مشاورت کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ کا بھی ہے۔ وہ بڑے کام کے لوگ ثابت ہوئے۔ ملکیت کی منتقلی کے عدالتی امور کو بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ایک ماہر بشارت علی زیدی نے تفصیلی جائزہ لے کر ایک ویلیویشن کی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ خاصی مارکیٹ ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور ان کے کہنے کے مطابق اس میں 10 سے 15% کی کمی بیشی کا امکان بھی ہے، یعنی 85-90% تک ان کا اندازہ درست ہے۔ ابا نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ اس میں ایک تو وہی قدیم حویلی ہے جس کا صرف ایک حصہ سلامت ہے۔ یہ حصہ دیکھا ہے آپ نے اندر سے؟ ہاں، وہ کسی میوزیم کی طرح ہے جس کی دیکھ بھال نہ کی گئی ہو، تاہم اسے رہائش کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ باقی حصہ خطرناک لگتا ہے کہ بوسیدہ دیواریں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، مگر وہ برسوں سے ایسے ہی کھڑی ہیں۔ یہ حویلی تقریباً 4 ایکڑ پر ہے۔ 20,000 مربع گز؟ بھائی، حویلیاں اور محل تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چاروں طرف باغ تھا جو نہ جانے کب سے اجڑا پڑا ہے۔ ملازموں کی رہائش گاہیں اور استبل وغیرہ بھی ہیں۔ اب اس کی مالیت کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ حویلی کے اندر جو سامان ہے وہ اینٹیک میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ حویلی کے پیچھے 10,000 ایکڑ زمین ہے۔ میں اچھل پڑا۔ 10 ایکڑ یا 10,000 ایکڑ؟ 10,000 ایکڑ۔ ابا ہنسنے لگے۔ اور وہ سب جنگل ہے جس میں زیادہ درخت شیشم کے ہیں۔ تم جانتے ہو اس کی لکڑی فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ شیشم کو تعمیر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ شیشم کی وہ کوالٹی ہے جو اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنانے میں کام آتی ہے۔ اب سارے درخت گن کر ان کی مالیت کا حساب کرنا ظاہر مشکل تھا۔ اس علاقے میں زمین کی ویلیو کیا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ شاید 3.5 کروڑ مالیت کی جاگیر ہوگی۔ میں دم بخود بیٹھا رہا۔ مجھے یہ کوئی الف لیل کہانی لگتی ہے۔ ہمارے وکیلوں نے بڑی محنت کی، دستاویزات اور زمینوں کا ریکارڈ، لینڈ ریونیو والوں کی فائلیں، محکمہ جنگلات اور لینڈ سروے والوں کا ریکارڈ، یہ سب ہم کہاں دیکھتے، ساری عمر دھکے کھاتے رہتے۔ بشارت فاروقی کو سارے طریقہ کار کا علم تھا اور اس کا رابطہ بھی تھا۔ میں نے کہا ابا جی، یہ کام رشوت کے بغیر تو نہیں ہوتے؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ 10 لاکھ تو اس فرم کی فیس طے ہوئی تھی۔ 10 لاکھ؟ جو قانونی اور مالیاتی مشیر تو پہلے فیس وصول کرتے ہیں۔ 10 لاکھ؟ جو قانونی اور مالیاتی مشیر تو پہلے فیس وصول کرتے ہیں، کم سے کم 50%۔ ابا نے سر ہلایا۔ طریقہ تو یہی ہے۔ پھر آپ نے کہاں سے دیے؟ وہ مسکرائے۔ میں کہاں سے دیتا برخوردار، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ تمام معاملات طے کرانے کے بعد وہ 10% کے حصے دار تسلیم کیے جائیں گے۔ مجموعی مالیت کا 10% یعنی 35 لاکھ روپے وصول کریں گے۔ میں نے کہا مگر کیسے؟ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ ہم براہ راست 10% ان کے نام کر دیں، ایک حصہ انہیں دے دیں جس کی اتنی مالیت ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم انہیں کاروبار میں 12.5% کی پارٹنرشپ آفر کریں 10 سال کے لیے۔ ابھی وہاں کون سا کاروبار ہے؟ اس کی فیئربلٹی یعنی قابل عمل ہونے کی رپورٹ بن رہی ہے۔ ایگریکلچر یا انڈسٹریل پروجیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے سرمایہ کیسے فراہم ہو سکتا ہے؟ وہ کتنے منافع بخش ہو سکتے ہیں اور انہیں کیسے مختلف سمتوں میں پھیلایا جا سکتا ہے؟ میں سیدھا سادہ سول سروینٹ ان معاملات کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ یہ سب تمہارا کام ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں مجبور کیا کہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاؤ، دیکھو، سمجھو اور سنبھالو۔ میں نے کہا، ابھی تو میری عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، ایک چیلنج ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ تم آج کے 3.5 کروڑ کو اگلے 10 برسوں میں 10 گنا کر لو۔ یہ سب تمہاری محنت اور ہمت پر منحصر ہے اور قسمت پر، امی نے کہا۔ وہ تو ہے ہی امی، یہ سب قسمت ہی سے تو ملا ہے مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، راجا نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ فون پر کیا بتاتے اور کتنا بتاتے؟ اب تم خود جاؤ گے تو دیکھو گے، معاملات کا کنٹرول سنبھالو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تم بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ایک تو مجھے لندن سے کسی کے فون کا انتظار ہے۔ امی نے معنی خیز سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا، مگر مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہ فون کس کا ہے۔ انہیں عائشہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ فریال لندن میں ہے اور غالباً یہ شک بھی کرتے تھے کہ میرے امریکہ سے لندن آ کے ملازمت اختیار کرنے کی وجہ بھی وہی ہے۔ میں نے کہا، راجا نے بھی آنے کے لیے کہا تھا۔ امی نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ناشتے کا کچھ کروں۔ عائشہ کی طرف سے میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ سوشی کو میں نے 1 گھنٹے پہلے فون کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عائشہ کے باپ سے بات کر کے مجھے صورتحال سے مطلع کرنے میں اسے 10 منٹ لگیں گے۔ اس میں کچھ تاخیر کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا پتہ لارڈ ارنسٹ کہاں ہو؟ وہ کسی میٹنگ میں شریک ہو جہاں وہ کال ریسیو نہ کر سکتا ہو، یا اس کا سیل فون بند ہو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یکلخت میرے لیے انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ مجھے عائشہ کی خیریت معلوم ہو۔ ابا سے گفتگو کے دوران میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں پھر سوشی سے بات کرنے کے لیے لندن کی کال بک کراؤں۔ طبیعت کی کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے غسل کیا اور کپڑے بدل کر ناشتے کے دسترخوان پر پہنچ گیا، جہاں اب باری باری سب اٹھ کر آ رہے تھے۔ باتوں کا ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ تھا جس کا تعلق لندن میں میرے قیام کے بارے میں سوالات سے شروع ہو کے میرے مستقبل کی منصوبہ بندی پر ختم ہو جاتا تھا۔ اب میں ایک VIP تھا۔ مجھ سے قربت جتانے والے بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری نظر میں ان کی اہمیت کیا ہوگی۔ میں کامیابی کی شاہراہ پر آگے بڑھوں گا تو پلٹ کے ان قریب رشتہ داروں کی طرف دیکھوں گا یا نہیں، کسی کو اہمیت دوں گا یا دولت مندی کے نئے رشتے وہاں استوار کروں گا جہاں میرے ہم مرتبہ لوگ ہوں گے۔ میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ اندر فون کی گھنٹی بجی اور میری ایک ہمساتھ نے جو قریبی موجود تھی ریسیور اٹھا لیا۔ کوئی لڑکی ہے؟ سوسی یا بھوسی آپ کو لندن سے یاد کر رہی ہے۔ وہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ریسیور لہرانے لگی۔ کہتی ہے کہ روفی کو بلا دو۔ میں نے کہا، بھوسی تمہارے دماغ میں ہے؟ اور پھر ریسیور میں یوں کہا کہ سب سن لیں، یس سوشی۔ سوشی نے کہا، سوری، تمہیں اتنی دیر کے بعد بتا رہی ہوں، دراصل پہلے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کا باپ تو گیا ہوا ہے فرینکفرٹ، اسے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے ایک اور ذریعہ استعمال کیا، اس سے اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہیں؟ کیا پتہ کس اسپتال میں ہی ہو، میں چیک کر کے بتاؤں گی۔ شام تک سام بھی آ جائے گا۔ وہ لارڈ ارنسٹ کو سام کہتی تھی، اس کا نام سیموئل تھا۔ میں نے کہا، مجھے تشویش رہے گی۔ آئی نو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تم میری تسلی کے لیے کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، نہیں، دراصل میں نے سیلیا سے پوچھا تھا، دفتر کی بات میں اکثر عائشہ سے گھر پر بھی کر لیتی تھی۔
عائشہ اسپتال میں ہوتی تو سیلیا مجھے ضرور بتاتی۔ اس نے سرسری انداز میں کہہ دیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ملے گی یا کب واپس آئے گی۔ یہ مجھے ذرا عجیب لگا۔ عائشہ کا فون بند ہے۔ میں نے کہا تھینکس، مجھے تمہارے فون کا انتظار رہے گا۔ فی الحال کسی اور سے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ سب کے پرتجسس چہروں پر لکھے ہوئے سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے کہا سوشی جاپانی ہے۔ میں جس کمپنی میں تھا یہ وہاں مارکیٹنگ کے شعبے کی ڈائریکٹر تھی اور میری باس تھی، لیکن ایسے مسکرانے کی ضرورت نہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے کچھ عرصہ پہلے۔ ناشتے کے بعد مجھے نیند آنے لگی کیونکہ لندن میں رات کے 3 بج چکے تھے اور میرا جسم ابھی تک پرانے نظام الاوقات کی پابندی کر رہا تھا، اور میں اپنی مجبوری بتا کے سب سے معذرت کر کے سونے چلا گیا۔ لیکن ابھی میں 2 گھنٹے ہی سو پایا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی۔ راجا نے لات مار کے دروازہ کھولا اور اندر آ کے چلانے لگا، مردے اٹھ جا یا تیرے کانوں میں سورہ اسرافیل پھونکوں۔ پھر اس نے ٹانگ پکڑ کے مجھے گھسیٹ لیا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ ختم ہو گیا تیرا ڈرامہ؟ راجا مجھ سے گلے مل کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈرامے چل رہے ہیں پھیکے پتر، جیسے تیرے چل رہے ہیں۔ ہر چینل پر ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو گورا ہو رہا ہے؟ میں نے عاجزی سے کہا بس یار، مجھے خدا نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور تجھے کنگال رکھا ہے۔ یہ گوریوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ لفظ قابل اعتراض استعمال کیا ہے تو نے، مگر ایسا تو ہوتا ہے۔ خربوزی کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو کیوں موٹا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ڈائٹنگ کی وجہ سے۔ شہناز سخت پریشان ہے۔ تیرے وزن میں اضافے سے؟ نہیں، ڈائٹنگ کے نتائج سے۔ وہ ہر ہفتے مجھے ایک چارٹ بنا کے دیتی ہے، پیر سے سنیچر تک مجھے کیا نہیں کھانا ہے۔ میں بطور خاص وہی سب کھاتا ہوں۔ غالباً میری ضمیر پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے صرف اتفاق کیا، اور تیرے گناہوں کا بھی۔ تو بیٹھ 2 منٹ میں تیار ہو جاؤں، چائے پیے گا؟ چائے؟ وہ تیری امزاد رابعہ لا رہی ہے، بڑی محبت سے۔ اس نے دانت نکالے۔ آج تو اسٹار پلس لگ رہی ہے بالکل۔ میں نے کہا مہاراجا، اس کے ساتھ بھی تو نے کوئی سیریل تو شروع نہیں کر دیا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صدقے دل سے چاہتی ہے، لیکن کوئی پرانا سیریل ختم تو ہو۔ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں۔ اچھا بیٹے، ابھی بتاتا ہوں شہناز کو، تو اسے دھوکہ دے رہا ہے، میں نے کہا۔ راجا نے ایک آہ بھری۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے پھیکے پتر، یہاں جو ہے سب دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ، عقل کا دھوکہ۔ اور پھر ہم پریس کلب میں جا بیٹھے۔ میں نے راستے میں اپنے سیل فون کے لیے ایک سم خریدی اور 2000 والا کارڈ لوڈ کر کے مطمئن ہو گیا کہ اب میں بے رابطہ نہیں رہا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اصل موضوع چھیڑا۔ راجا، تو نے کبھی نہیں بتایا کہ سال بھر سے یہاں کیا چکر چل رہا ہے؟ تجھے سب معلوم تھا۔ تو نے ہی ابا کو بشارت فاروقی کی فرم کے بارے میں بتایا تھا۔ بتایا تو تھا، وہ سر کھجا کے بولا، لیکن اس کے بعد میری کسی سے بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ فاروقی کوئی میرا دوست تو ہے نہیں، میرا کلاس فیلو تھا 10 سال پہلے۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ کیا کرتا ہے، اور آدمی بہرحال بھروسے کا تھا۔ جب تیرا فون آیا تو اس سے کچھ دن پہلے ہی انکل نے مجھے طلب کیا تھا، ان سے تفصیل پتہ چلی۔ ابا نے آج مجھے سب بتایا۔ کیسی عجیب بات ہے، بالکل افسانوں، فلموں اور ناولوں والی۔ کسی کو خزانے کا نقشہ مل گیا اور کسی کا لاولد رشتہ دار کروڑوں چھوڑ کے مر گیا، فقیر ہو گئے راتوں رات شہزادے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا۔ مجھے بشارت فاروقی نے پوری اسٹوری سنائی تو مجھے بھی چکر آ گئے تھے۔ سچ تو یہ ہے پھیکے پتر کہ حسد کی آگ میں جل کے میں کوئلہ ہو گیا تھا۔ اپنے کمینے دوست کو معاف کر دے، اس نے گلو کی لہجہ بنا لیا۔ میں نے اسے تسلی دی، میں جانتا ہوں تیری فطرت کو راجا، دکھی مت ہو، کتا اگر معافی مانگے کہ وہ بھونکتا ہے۔ راجا نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیسی ناانصافی کی بات ہے کہ راجا میرا نام ہے اور خزانے کے مالک ہیں کنگلے۔ میں نے کہا تو نے دیکھی ہے وہ جگہ، میرا بکھنگم پیلس اور شاہی جاگیر؟ دیکھی ہے، انکل مجھے ساتھ لے گئے تھے۔ کیسی جگہ ہے؟
جگہ ایسی ہی ہے، وہ سوچ کے بولا، جیسے کوئی پہاڑ جس میں سونے کی کان ہو یا زمین جس کے نیچے تیل ہو۔ نکالنے والے کی ہمت پر ہے اور محنت پر، قسمت پر نہیں۔ نہیں، قسمت کا کھیل تو سامنے آ گیا۔ تیری قسمت پر کون رشک کر سکتا ہے؟ آگے تیرا کام ہے، چاہے تو کچھ نہ کر، سب کچھ بیچ کے مال سمیٹ لے اور لمبی تان کے سو جا۔ زندگی فراغت بلکہ عیاشی سے گزر جائے گی، یا چیلنج قبول کر لے، تیرے پاس وقت ہے، مواقع ہیں اور صلاحیت ہے۔ میں نے کہا، یہاں آنے سے پہلے میں بے یقینی کا شکار تھا، اور اب؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں چیلنج قبول کر چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مجھے تو پتا تھا، اور میں نے انکل سے بھی کہا تھا کہ بس اب وہ بے فکر ہو جائیں۔ رفیق کو میں جانتا ہوں، وہ مہم جو اور خطرات پسند ہے۔ وہ ہنسنے لگے کہ میں بھی تو جانتا ہوں، آخر میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، اکثر والدین ایسا ہی سوچتے ہیں، اسی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ہاں یار، میرے ابا بھی سمجھتے تھے کہ صلاحیت موروثی ہوتی ہے اور میں ڈاکٹر ضرور بنوں گا۔ میں نے انہیں بہت مایوس کیا، رو پیٹ کے 3rd ڈویژن لی۔ 3rd کلاس 3rd ڈویژن میں مجھے داخلہ ہی نہیں ملا میڈیکل کالج میں، تو میں صحافی بن گیا۔ انہیں صحافت اور ادب کے جراثیم مجھ میں کبھی نظر نہ آئے۔ غالباً یہی جنریشن گیپ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ دوپہر کے بعد راجا نے ایک مرغا پھانس لیا۔ اس کے موبائل پر کوئی کال آئی، اندر سگنل خراب تھے۔ وہ باہر گیا اور 5 منٹ بعد آیا تو مجھ سے ہاتھ ملا کے بولا، ٹھیک ہے، تیرے پیسے بچ گئے اور اپنا بھی کچھ دال دلیا ہو گیا، چلو پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے راستے میں لندن کال کی، عائشہ کا فون بند تھا۔ سوچی اسی وقت آفس پہنچی تھی۔ اس نے کہا، شام سے میری ابھی ابھی بات ہوئی ہے، وہ کچھ اپسیٹ تھا بیٹی کے معاملے میں، کہہ رہا تھا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ غائب ہے، گھر سے کل رات چلی گئی تھی، مگر پھر رابطہ نہیں کیا۔ اس کے دوست بھی کچھ نہیں جانتے یا بتا نہیں رہے ہیں۔ جیسے ہی کچھ معلوم ہوا میں تمہیں فون کر دوں گی۔ سوچی نے کہا۔ فریال کا فون بھی بند تھا، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صفدر سلطان وہاں موجود ہے۔ اپنی بیوی کو ٹھکانے لگانے کے بعد سے وہ لاپتہ تھا، تاہم اس کے لندن میں ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوسرے نام کے پاسپورٹ سے سفر کیا ہو۔ فریال عام طور پر دیر تک نہیں سوتی تھی۔ لنچ پر مدعو کرنے والا منشیات کے خلاف کوئی NGO چلاتا تھا۔ بہت سے عیار اور مکار لوگوں نے اسے نیک نامی اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس نے لنچ کرانے کے علاوہ اسے اپنے سفر حج کے مشاہدات اور تاثرات پر مبنی ایک کتاب بھی پیش کی، جس کا مصنف وہ خود تھا۔ یہ چھپ کر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس نے جاتے ہوئے ہاتھ ملا کے کہا۔ اس کے جاتے ہی راجا نے براؤن پیپر کے لفافے سے کتاب نکالی۔ کتاب کے درمیان ایک اور سادہ لفافہ تھا، جس میں 50,000 کا بیریئر چیک تھا۔ دیکھا فی کے پتر، ضمیر فروشی کی کتنی کم قیمت مل رہی ہے مجھے۔ اس کتاب کا مصنف میں ہوں اور نام اس بدمعاش کا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، تو کھوسٹ رائٹر بھی بن گیا ہے؟ پیسے کے لیے جو کچھ اس ملک میں معزز سمجھے جانے والے کر رہے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے اس ملک کے سادہ لو عوام کو اور سرکاری خزانے کو لوٹا نہیں۔ مجھے لکھنا آتا ہے، میں نے کتاب پر محنت کی تھی، یہ میرے حق حلال کی کمائی ہے۔ میں نے کہا، تیرے اصول اور نظریات سب بدل گئے ہیں۔ یہ دنیا اور یہ کائنات جب سے بنی ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ سبات ایک تغیر ہے زمانے کو، یہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا۔ اس حقیقت کو سمجھ بھی کے پتر اور حیران ہونا چھوڑ دے۔ تو بتا، تیرے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ میں نے بڑے دکھ سے سر ہلایا۔ محاورے کے برعکس 2 مرغیوں میں ملا حرام ہو رہا ہے، حالانکہ ملا اناڑی نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کو شہناز کے کلینک پر روک دیا۔ سب محاورے الٹ گئے ہیں، اب چراغ تلے نہیں، اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایسا تو فلموں کے علاوہ زندگی میں بھی ہوتا ہی رہتا ہے، بالآخر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہیں یار، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں خرابی کیا ہے۔ یار،
2 लड़कियां मरती हैं तुझ पर, एक देसी एक विलायती। एक तुझे ज़रूर मिलेगी, दूसरी का हो जाएगा कोई ना कोई डिस्पोजल। हो सकता है कि दोनों को तेरी मनकुहा कहलाने का एजाज़ हासिल हो। क्या हर्ज है इसमें भी? जिंदगी की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, 3 पर रक्षा चलता है कि नहीं? बस ज़रा शोर ज़्यादा होता है। महाराजा, मैंने कहा, सीरियस हो जा वरना मैं हाथ मार दूंगा। ओके ओके, गौर करेंगे तेरे मसले पर भी। अभी शहनाज को मत बताना कि मुझे 50,000 का चेक मिला है। ये बड़ी अजीब सी बात थी। सारे ज़माने में चक्का चलाने वाला ज़हीन और फ़तीन, बल्कि चालाक और मक्कार ज़माना साज और मामला फ़हम राजा शहनाज से डरता था। वो एक बेबाक साफ़ी था, ख़तरात मोल लेकर रिपोर्टिंग करता था और अंदर के राज अफशा करने के चक्कर में बारहा अपने दुश्मनों की रेशा दीवानियों का शिकार भी हो जाता था। इसकी पिटाई तो कई बार हुई। एक बार किसी वज़ीर साहब ने अपने खिलाफ करप्शन के सबूत मंजर आम पर लाने के जुर्म में राजा पर कातलाना हमला भी कराया, लेकिन इसे मैं शहनाज के सामने भीगी बिल्ली बना देखता था तो मुझे हैरानी होती थी। पहले मैं समझता था कि वो शहनाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए अदाकारी करता है, मगर ये हकीकत थी। शहनाज इसकी कज़न थी। वो मेडिकल के फाइनल ईयर में थी जब राजा पर अचानक इसके इश्क के वायरस का शदीद हमला हुआ। इससे पहले वो शहनाज से दूर भागता था। ये कहा जा सकता है कि कुदरत ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। मौत ज़िंदगी की तरह इश्क का टाइम टेबल इंसान नहीं बना सकता। शहनाज एक आम सी लड़की थी, मेरे नुक्ता नज़र से ज़रा भी खूबसूरत नहीं थी। दुबली पतली और सांवली, कद में राजा से 2 इंच ज़्यादा, उम्र में राजा से 2 साल बड़ी। इसकी सूरत के नकूश ठीके थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और बाल हैरत अंगेज़ हद तक लंबे थे। मगर इसकी शख्सियत की सबसे बड़ी दिलफरेबी इसकी मुस्कुराहट थी, दायमी पुरखुलूस और मेहरबान। वो खनकते लहजे में बात करती थी और इसे कपड़े पहनने का सलीका था। 3 साल से राजा इसके शहर में गिरफ्तार था और इससे शादी करना चाहता था। रुकावट डालने वाला और कोई नहीं था। खुद शहनाज ने राजा के सामने कुछ शराइत रख दी थीं। राजा के अल्फाज में वो कहती थी कि तुमसे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, पहले तुम सुधर जाओ। और अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद राजा सुधरने में नाकाम था। हम लाउंज में बैठे ही थे कि शहनाज आ गई। बड़ा इंतज़ार कराया आपने रफ़ीक भाई, मैं तो सुबह से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, हाँ, मगर राजा ने कहा कि मुश्किल से गाड़ी मिली है, पहले कुछ आवारागर्दी कर लें, फिर आराम से चलेंगे। राजा ने मुझे घूरा। ये मुझे लंच पर ले गया था। झूठ मत बोल राजा, लंच तो इस मंशियात फरोश ने कराया है हमें पीसी में, जिसने तुझे 50,000 भी दिए हैं। हैं? 50,000 दिए हैं? किस बात के? शहनाज ने कहा। तुम क्या इसके लिए काम करने लगे हो? राजा ने बरहमी से कहा। ये बकवास करता है। मैंने कहा, बकवास क्या? चेक इसकी जेब में है। शहनाज ने हाथ आगे बढ़ाया। राजा, चेक दो मुझे। राजा ने बड़ी फर्माबरदारी से चेक शहनाज को दे दिया और मुझ पर एक ख्वाहिशाम निगाह डाली। उल्लू के पट्टे। शहनाज ने चेक को गौर से देखा और फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तुम इतने गिर गए हो, मुझे यकीन नहीं आता। राजा ने सर पकड़ लिया। ये तुमने क्या किया शहनाज? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसे पूछा तो होता। मैंने कहा, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया है शहनाज। इसने सफ़रे हज लिखा है, एक मंशियात के स्मगलर के नाम से। वो किताब शाया हुई है जिसने कभी उम्रा तक नहीं किया। नेक नियति से राजा ने दूसरों के सफ़रनामे देख के सब लिख दिया। शहनाज के सामने राजा की वही हालत थी जो थानेदार के सामने मुबैना मुल्ज़िम की होती है। मगर इससे पहले कि शहनाज कुछ कहती या राजा अपनी सफाई पेश करता, मेरा सेल फ़ोन बजने लगा। मैंने CLI पर देखा तो ये सोशी का नंबर था। मेरी हेलो के जवाब में उसने कहा, रफ़ीक, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। मैंने परेशान होकर कहा, आयशा तो ठीक है? आई एम सॉरी, सोशी बोली। मुझे इसकी आवाज़ बहुत दूर जाती महसूस हुई, किसी बाज़गश की तरह जो पहाड़ों के दरमियान भटकती हुई
اپنا وجود بھی گم کر دیتی ہے اور سناٹے میں دفن ہو جاتی ہے۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر بدترین جذباتی صدمے کے لیے تیار کر لیا۔ چند سیکنڈ کے پرآزار لمحوں کے اس وقفے میں خود ہی احساس کی عدالت نے مجھ پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ عائشہ کے قاتل تم ہو۔ تم اگر چاہتے تو وہ زندہ رہ سکتی تھی، مگر تم نے اسے مرنے دیا، تم نے اسے ٹھکرا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس جذباتی بحران کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکے گی، اور تم نے دیکھا کہ اس نے اپنی جان لے لی صرف تمہاری وجہ سے۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا، سوچی، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا وہ مر گئی ہے؟ کیا اس نے خودکشی کر لی ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ خودکشی؟ او نو، خدا نہ کرے، ایسا مت کہو۔ چیئر اپ، حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں، سوشی نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے وجود کو دبانے والی بھاری چٹان ہٹ گئی ہے اور اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ سوشی نے کہا، کچھ نہیں، وہ دراصل عائشہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کر لیا ہے؟ مگر کیوں؟ سوچی نے کہا، اس کی اپنی ماں سے لڑائی ہوئی تھی، بس اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی اور لوٹ کے نہیں آئی۔ ماں کا خیال تھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ہر جگہ معلوم کیا اور بالآخر کسی نے اسے بتا دیا کہ عائشہ ایک ہاسٹل میں چلی گئی ہے۔ وہ سخت پریشان ہوئی کیونکہ وہ ہاسٹل بہت خراب جگہ ہے، وہاں کا ماحول انتہائی غیر شریفانہ ہے، وہاں زمانے بھر کے بگڑے ہوئے لوفر اور جرائم پیشہ رہتے ہیں، زیادہ تر سیاہ فام ہیں۔ میں نے کہا، یہ سب تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے عائشہ کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک تو وہ بیٹی کی وجہ سے اپسیٹ تھی، دوسرے وہ کچھ فطری طور پر بد دماغ اور بد زبان عورت ہے۔ مجھ پر برس پڑی کہ تم کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ وہ خود تو چلا گیا، ہم ابھی تک مصیبت میں ہیں۔ تم کیا اس کی ایجنٹ ہو؟ کیا مقصد ہے آخر اس انکوائری کا؟ میں کیا کہتی؟ میں نے پھر اس سے بات نہیں کی۔ میں نے عائشہ کے باپ سے پوچھا، بیچارہ بیٹی کے لیے بہت دکھی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ذاتی ضمانت پر عائشہ کی رہائی کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہا ہے۔ سوشی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر پولیس کو عائشہ کے اس ہاسٹل میں رہنے سے کیا پریشانی لاحق تھی؟ وہ خود مختار ہے، جہاں چاہے رہے۔ کیا پولیس نے لیڈی سیلیا کے دباؤ پر اسے وہاں سے گرفتار کر لیا؟ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل کل رات کو وہ کسی نائٹ کلب میں بھی تھی، وہ بھی انتہائی غیر شریفانہ اور کسی حد تک غیر محفوظ علاقے میں ہے، اور وہاں بھی زیادہ تر کالے ہی جاتے ہیں۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ عائشہ جیسی لڑکی اس ماحول میں کتنی مسفٹ ہوگی۔ خیر، آدھی رات کے بعد وہ کسی کالے کے ساتھ نکلی۔ ان کے پاس ایک پرانی بغیر چھت والی گاڑی تھی، ایک کالا اسے چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی کالی لڑکی تھی جو اسے شراب پلا رہی تھی۔ جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو وہ ایک چرچ کے سامنے کھڑے ایک فحش گانا گا رہے تھے۔ تم نے سنا تو ہوگا، لو آن دی روڈ۔ پیچھے والی سیٹ پر عائشہ ایک اور سر منڈے حبشی نوجوان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے لباس نامکمل تھے اور کار چلانے والے کے بارے میں پولیس کا بیان ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ جب اسے اتارا گیا تو پتہ چلا۔ او مائی گاڈ، کیا عائشہ بھی شراب کے نشے میں دھت تھی؟ میں نے بڑے دکھ سے پوچھا۔ نہیں رفیق، اس نے ڈرگز لی تھیں، ہیروئن، لیکن تم تو جانتے ہو وہ اس کی عادی نہیں ہے۔ عادی نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خود کو احساس جرم کی اذیت سے کیسے دور رکھوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس نے خود کو تباہ کر لیا تو کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گا؟ نہیں سوشی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ رفیق، ٹیک اٹ ایزی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ ایسا ہوتا ہے سوشی، فرشتہ جب بغاوت کرتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ عائشہ کی اس حالت کی ذمہ دار تم سے زیادہ اس کی ماں ہے۔ اس بے وقوف عورت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی ایک جذباتی صدمے سے گزر رہی ہے، شوق کی کیفیت میں ہے۔ عائشہ کو ایک ہمدرد ماں کی آغوش کی ضرورت تھی، کسی غمگسار دوست کی ضرورت تھی۔
کسی سخت گیر نگراں کی نہیں جو اس کو لان تان کرے۔ اس کا باپ موجود ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تم جانتے ہو وہ کتنا معقول آدمی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ عائشہ بھی باپ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ اچھا، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں پھر فون کروں گی۔ پلیز مجھے صورتحال سے باخبر رکھنا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور دیکھو، موقع ملے بات کرنے کا تو اس جذباتی لڑکی کو بھی سمجھانا، وہ تمہاری عزت کرتی ہے۔ بائے۔ جب میں لوٹ کے اندر گیا تو میرے دل میں احساس جرم کی ایک خلیج تھی جسے عقل کی یہ دلیل نہیں مٹا سکتی تھی کہ سمندر پار ایک عاقل و بالغ لڑکی اپنی زندگی کے سارے فیصلوں میں اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتی ہے، جس سے اب مجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ ایسا نہیں ہے اور میں عائشہ سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اندر شہناز کا اصلاحی لیکچر چل رہا تھا۔ راجہ ایک نمبر کا ڈھیٹ اور بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ شہناز سے اختلاف کرتا تھا اور نہ ہی بحث۔ اس کے نزدیک جان چھڑانے کا یہ بے ضرر طریقہ تھا کہ سنتے جاؤ، سر ہلاتے جاؤ۔ اچھا جی، آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں غلط ہے تو غلط ہے۔ مجھے دیکھتے ہی شہناز نے کہا، رفیق بھائی آپ بتائیے، کیا جو راجہ نے کیا ٹھیک کیا؟ میں نے کہا، اس نے زندگی میں ایک ہی ٹھیک کام کیا ہے کہ تمہیں اپنے لیے پسند کیا، عاقبت سدھر گئی اس کی۔ وہ کچھ شرمائی۔ اب یہ کہتا ہے کہ پیسہ جائز اور ناجائز نہیں، صرف پیسہ ہوتا ہے۔ دھن کالا ہوتا ہے اور نہیں سفید، بس دھن ہوتا ہے۔ راجہ نے دبا دبا احتجاج کیا۔ میں نے کہا تھا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ پھر تم نے اس ہیروئن کے اسمگلر کا پیسہ کیوں لیا؟ یار شہناز، میں نے اتنی محنت کی تھی، ایک کتاب لکھی تھی، اس نے جو کچھ مجھے دیا وہ حق کے محنت تھا، راجہ نے کہا۔ پھر وہی بات، تم نے اس کتاب میں جھوٹ لکھا تھا۔ ایک تو یہ گناہ کیا کہ اس شخص کو حاجی بنا دیا جس نے کوئی حج ہی نہیں کیا، اور پھر اسے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ ہر جگہ پہنچا دیا، سارے ارکان حج ادا کرا دیے، اپنے قلم سے جھوٹ لکھ لکھ کے، اور پھر اس کے حرام کے پیسے سے معاوضہ وصول کر لیا۔ یہ تو اللہ معاف کرے ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب بیچنے والا تمہیں 1 لاکھ دے کہ فلاں پیش امام صاحب میرے خلاف بولتے ہیں، انہیں قتل کر دو۔ راجہ نے مجھے آنکھ ماری اور ایک دم چپ کر شہناز کے پیر پکڑ لیے۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں واقعی بہت برا آدمی ہوں، بہت کمینہ ہوں۔ تم فرشتہ ہو اور میں شیطان ہوں، میں ہرگز تمہارے لائق نہیں ہوں۔ بس آج کے بعد تم میرا یہ منحوس چہرہ نہیں دیکھو گی، میں اپنی اس شرمناک زندگی کا خاتمہ کر لوں گا، اور میرے مرنے کے بعد تم کسی اچھے آدمی سے شادی کر لینا۔ شہناز کی حالت غیر ہو گئی، اس نے راجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ راجہ، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، یہ سب میں اس لیے کہتی ہوں تم سے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ راجہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سچ سچ کہتی ہو؟ بالکل سچ۔ راجہ کے ڈرامے نے شہناز کو سخت جذباتی کر دیا۔ راجہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے چومے اور بولا، اچھا پھر میں اپنے مرنے کا پروگرام ملتوی کرتا ہوں، فی الحال یار ذرا سی اچھی سی چائے بنا کے لاؤ۔ میں ہنس پڑا۔ اس سالے ڈرامہ باز کی کافی میں زہر ملا کے لانا اور مگ اس کے سامنے رکھ کے کہنا کہ پی کر دکھائے۔ تم بھی بلا وجہ متاثر ہو جاتی ہو ڈاکٹر شہناز۔ شہناز نے جھینپ کر مجھے دیکھا اور کافی بنانے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی راجہ مجھ پر برس پڑا، ابے میں نے کیا تیرے باپ کی جائیداد ہتھیار لی تھی یا تیری گھر والی اٹھا لی تھی؟ کیوں دشمنی کرتا ہے مجھ سے بلا وجہ کی؟ میں نے کہا، یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ الو کے پٹھے، اتنی آگ لگا کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی کیا ضرورت تھی تجھے اتنا سچ بولنے کی؟ شہناز نے کافی کا ایک مگ میرے سامنے رکھا اور دوسرا راجہ کو دیا۔ کس کا فون تھا رفیق بھائی؟ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی۔ میں نے کہا، ایک دوست نے لندن سے کیا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ اپسیٹ ہیں؟ شہناز نے کہا۔